نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری بڑی سعادت ہے اور خوشی کی بات ہے، ہر سال کی طرح حسب معمول مختلف پروگرامز کی طرح کیو ٹی وی نے ایک بہت بڑے ایونٹ کے موقع پر جو کہ ربیع الاول اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسے درس قرآن کے عنوان سے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس میں ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، سیرت، شان اور فضائل کے حوالے سے مختلف آیات کریمہ کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ ایک بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ اسی سلسلے میں آج بھی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت کریمہ ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28۔ اس کا ترجمہ پہلے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی، وہی ہے، اسی کی ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے، علی الدین کلی، سارے ادیان پر، سارے دینوں پر اس دین کو، دین حق کو غالب کر دے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور گواہ کے طور پہ خود اللہ ہی کافی ہے، گواہ کے طور پہ خود اللہ ہی کافی ہے کہ اس نے رسول کو بھیج دیا ہے، ہدایت عطا کر دی ہے اور دین حق عطا کر دیا ہے۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو ہم اپنے ما بعد یا ما قبل سے جوڑ کے دیکھیں کہ سورہ فتح میں یہ کس کانٹیکس میں یہ آیت کریمہ آئی ہے، تو دیکھیں اس کی جو سورت ہے وہ فتح ہے، یعنی سورت کا نام بھی کیا ہے؟ فتح، کامیابی۔ اور اس کامیابی کے نام والی سورت میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے، ہم اس دین کو غالب کر کے رہیں گے، فاتح کر کے رہیں گے، اور اس کو فتح عطا کریں گے۔ سورت بھی فتح ہے اور بشارت بھی کس کی ہے؟ فتح کی ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم اس کو پچھلی آیت کریمہ سے جوڑ کے دیکھیں تو اس میں وہ واقعہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا مدینے میں، کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی نتیجے میں صحابہ کرام کو تیار کیا، عمرے کے لیے نکلے، حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، وہاں ایک معاہدہ ہوا، آپ واپس مدینہ آئے اور اگلے سال عمرے پہ جانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا۔ تو پچھلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، اللہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا اعلان تھا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ مکے میں داخل نہ ہوں، لیکن ہم آپ کو مکے میں داخل بھی کریں گے اور آپ کو عمرہ بھی کرائیں گے۔ اور اس کی اگلی آیت میں فرمایا، میرے حبیب آپ کو صرف عمرہ نہیں کرائیں گے، آپ کو جو دین دیا ہے نا، صرف آپ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ مکہ و مدینہ سمیت کائنات کے چپے چپے پہ آپ کے دین کو غلبہ عطا کریں گے۔ صرف مکہ میں داخل ہونا، عمرہ کر لینا، بات یہاں پر بس نہیں ہوگی، بات تو یہاں سے شروع ہوگی
کہ جس مکہ میں آپ داخل ہوں گے عمرے کے لیے پھر سدا اس میں آپ کا دین باقی رہے گا. اور وہی ہوا، پھر مکہ فتح ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا، اس دین کا غلبہ ہوا. تو جو بشارت دی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اور اس سے ماقبل کی آیت سے ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے. یہ آیت جو ہم نے اس وقت پڑھی ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے ذوق سماعت کی میں نظر کر رہا ہوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 28، جس میں اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ دین غالب رہے گا. یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ سب سے بنیادی مرحلہ، اور یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا پلر ہے. اگر ہم حضور کی ساری سیرت کو دیکھیں تو اس کا اسٹرکچر جس آیت کریمہ پہ کھڑا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے. کیونکہ اس آیت میں اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ آپ کا دین غالب ہوگا. پھر حضور کی جتنی سیرت ہے وہ دین کے غلبے کے لیے ہی ہے نا، کیونکہ مقصد اس میں آ گیا کہ ہم آپ کو کیوں بھیج رہے ہیں. پہلے مقصد طے ہوتا ہے، پھر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی مقصد نہ ہو تو کیا آپ کبھی سفر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہر سفر کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے. آمد مصطفیٰ ہوئی، حضور کا ظہور ہوا، حضور کی مکہ میں تشریف آوری ہوئی، حضور کی مدینہ میں تشریف آوری ہوئی، پھر جو کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ اعلان تھا کہ میرا رسول آنے والا ہے اور میرے رسول کا دین غالب ہونے والا ہے. یہ بڑی بنیادی آیت ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے آنے کے مقصد کے حوالے سے. کم از کم قرآن کریم میں اس مضمون کی آیت اسی طرح کی 3 دفعہ تو آئی ہے. ایک سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 کو اگر آپ دیکھیں گے 33، وہاں بھی یہ آیت آئی ہے. وہاں اس طرح آئی ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہاں یہ بتایا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں کے ذریعے نور مصطفیٰ اور نور خدا کو بجھا دیں، لیکن اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ پھونکوں سے اس کا دین بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے نور مصطفیٰ بجھایا نہیں جائے گا. اللہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا، اس کے چراغ کی روشنی پھیلتی رہے گی، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، اگرچہ کافروں کو برا لگے. پھر ساتھ ہی فرمایا وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، وہی تو ہے جس نے دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنے دین کو غالب کر دے. یہ سورہ توبہ کا میں نے آپ کو مضمون بتایا. یہ سورہ فتح میں دوسری دفعہ آ گئی، اور اس کی پچھلی آیت میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ صلح حدیبیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور تیسری مرتبہ یہی آیت کریمہ سورۃ الصف میں آئی. وہاں پہ بھی اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور سورہ صف کی وہ آیت نمبر 9 ہے. تو سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9، یہ 3 آیات ملتی جلتی اس بات کا عہد گویا کہ 3 مرتبہ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں کیا ہے. اور زمانے بھی 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل، اور 3 مرتبہ اعلان کر کے کہا ہے کہ ماضی میں بھی مصطفیٰ کا دین غالب رہے گا، حال میں بھی مصطفیٰ کا دین غالب رہے گا، اور مستقبل میں بھی مصطفیٰ کا دین غالب رہے گا.
تو اس آیت کریمہ کی اہمیت کو ہم نے سب سے پہلے سمجھا کہ قرآن کریم میں ریپیٹ کے ساتھ، دہرانے کے ساتھ، تکرار کے ساتھ بار بار اللہ پاک نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میرے رسول کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ جس دین کے ساتھ وہ آ رہے ہیں وہ دین کیا ہوگا؟ غالب ہوگا۔ وہ دین کیا ہوگا؟ فاتح ہوگا، غالب ہوگا سب دینوں پر، کیونکہ طرح طرح کے دین لوگوں نے پیش کیے، طرح طرح کے نظریات لوگوں نے پیش کیے، طرح طرح کی سوچیں لوگوں نے پیش کی، سب کچھ ہے زمانے میں۔ کوئی مشرک شرک کی بولی بولتا ہے، کوئی کمیونزم کی بولی بولتا ہے، کوئی کیپٹلزم کی بولی بولتا ہے، کوئی کون سے فلسفے کی بات کرتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ جتنے فلسفے بیان کریں، یہ جتنی فکریں بیان کریں، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی فکر سب سے اونچی رہے گی۔ یہ جتنے نظریات پیش کریں، مصطفیٰ کا نظریہ سب سے بلند رہے گا۔ یہ اس بات کا اعلان۔ اب آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ایک میں صرف سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کروں گا، صرف سمجھانے کے لیے، صرف ایک تاکہ بات ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ کپڑے کے کتنے برانڈ ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، بک رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں۔ آپ اس بات کا اعلان کریں کہ میں ایک ایسا برانڈ کپڑوں کا لے کر آؤں گا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکے گا اور پوری دنیا میں سب سے اونچا ہوگا، مثال کے طور پہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ اعلان کرنا تو آسان ہے، مگر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا آسان ہے؟ اس کی راہ میں کتنی تکلیفیں آئیں گی، اس کی راہ میں کتنی رکاوٹیں آئیں گی، اس کی راہ میں کتنی مشکلیں آئیں گی۔ اگر ایک کپڑے کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہو تو اس کی تکلیفوں کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو اگر ایک دین، ایک نظریہ، ایک سوچ کی اگر بات ہو اور ہزاروں شیاطین اس کے دشمن بن کے سامنے کھڑے ہوں، تو مجھے بتائیں کہ کتنا مشکل کام ہوگا اس آیت نمبر 28 کا نفاذ۔ مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے تکلیفیں برداشت کی، آپ نے وہ جوخم برداشت کیے، وہ اذیتیں برداشت کی، مگر جب آپ اپنی زندگی کے آخری حصے میں فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں گے اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیں گے، تو آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے رب نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی، گواہ ہو جاؤ میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھنے میں ایک ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، مگر اس کے ضمن میں جو تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، مشکلات ہیں، اس کا بھی ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے اس دین کے لیے پھر کیا کیا قربانیاں دی ہوں گی اور کس طریقے سے فکر صحیح کو، دین حق کو آپ نے غالب کیا ہوگا۔ پریکٹیکل اس میں کتنی مشکلات ہوں۔ ہاں، یہ بھی ساتھ ساتھ اس کے ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اللہ نے بات شروع ہی اپنی ذات سے کی، هو الذی ارسل رسولہ، یہ کام کیوں نہیں ہوگا جب اس کا کرنے والا خود رب العالمین، وہی تو ہے جس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، وہی تو ہے جس نے یہ کام شروع کیا، هو الذی۔ اور جب اس کی ذات سے بات شروع ہوتی ہے نا، وہ پایہ تکمیل تک ضرور پہنچتی ہے۔ اگر اس نے حضور کی معراج کا بھی اعلان کیا ہے نا، تو کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ معراج کیوں نہ ہو کہ معراج پہ لے جانے والا سبحان ہے۔ تو جب بات اس نے شروع کی ہے تو ہو کے رہے گی، پھر دین غالب ہو کے رہے گا، مصطفیٰ کا نور تکمیل کو پہنچ کے رہے گا، دین اسلام کی خوشبو پھیل کے رہے گی، کیوں کرنے والا وہ ہے۔ اور ارسل رسولہ، ارسلہ اس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، رسول کے معنی ہوتے ہیں بھیجا ہوا، نمائندہ۔ ہمیں اگر کوئی بڑا آدمی پرچی لکھ کے دے دے کہ یہ پرچی میری طرف سے دے دینا،
تو ہم کتنے فخر سے جا کے کہتے ہیں مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے، مجھے سیٹھ صاحب نے بھیجا ہے، مجھے مالک نے بھیجا ہے، مجھے فلاں نے بھیجا ہے، مجھے وزیر نے بھیجا ہے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی جو اعلان کرتے ہیں مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا، مگر بھیجنے والا رب العالمین ہے۔ تو جو اس کا بھیجا ہوا ہے وہ کتنا سند یافتہ ہے، وہ کتنا معتمد ہے، وہ کتنا بااعتماد ہے کہ وہ خود نہیں آیا ہے، اسے بھیجا گیا ہے، اور بھیجنے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اور اس میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنا بھی مقصود ہے۔ کسی کے لیے یہ کہا جائے نا انہیں ہم نے بھیجا ہے، تو یہ ان کی نعت ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ انہیں عام نہ سمجھنا، ان کی شان میں کمی نہ کرنا، ان کے بارے میں کوئی غلط بات یا کم بات نہ سوچنا۔ جب بھیجنے والے ہم رب ہیں تو سوچو جسے بھیجا ہوگا کتنا کامل کر کے بھیجا ہوگا، کتنا عظیم کر کے بھیجا ہوگا، کتنا مکمل بنا کے بھیجا ہوگا، کیسا روشن کر کے بھیجا ہوگا۔ ارسل رسولہ میں جہاں بھیجنے والے کی عظمت ہے، وہاں جسے بھیجا گیا ہے اس کی بھی عظمت کا بیان۔ اور بالہدا، اور وہ آئے بھی ہیں تو ہدایت کے ساتھ آئے۔ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ ہدایت کے ساتھ آئے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں تو شاید اور ہمارے سامنے معاملہ آسان ہو جائے۔ ہم لوگوں کو کھانا پینا زیادہ سمجھ میں آتا ہے جی۔ ہم اگر یوں اس آیت کریمہ سے ہٹ کے ہم اگر ایک نارمل جملے میں ہم یوں بات کہیں کہ اگر یہ اعلان ہوتا کہ پوری دنیا میں اناج ختم ہے، ایک انسان اناج لے کے آ رہا ہے، تو اس انسان کی اہمیت کیسے لوگوں کے ذہن میں بیٹھتی کہ بھائی اگر ان تک نہ پہنچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر یوں کہا جائے کہ پوری دنیا کے لوگ پیاس سے مر رہے، پانی لانے والا یہ شخص ہے، تو ہمارے ذہن میں اس کی کیا اہمیت ہوگی کہ اگر اس تک نہ پہنچے تو پیاس سے مر جائیں گے۔ تو یہ تو کھانے پینے کی بات ہے، کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے ہدایت۔ آدمی بھوکا مر جائے اتنی بڑی بات نہیں ہے، آدمی کافر مر جائے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے کہا جو رسول ہم بھیج رہے ہیں، ساری دنیا گمراہی کا شکار ہے، ساری دنیا بھٹکی ہوئی ہے، ساری دنیا کفر پر ہے، ساری دنیا گمراہ ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے میں مصطفیٰ کو ہدایت دے کے بھیج رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جملہ کتنا بڑا ہو گیا۔ تو پھر جو پیاسے تھے ہدایت کے، جنہیں طلب تھی ہدایت کی، اور جو اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، وہ سب مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم لوگوں کو دیکھو گے وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہو۔ تو یہ جو فوج در فوج، قبیلے کے قبیلے، گروہ کے گروہ، خاندان کے خاندان اور علاقوں کے علاقے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ ہدایت تقسیم کر رہے تھے۔ اور یہ وہ تعلق ہے، ہدایت کا تعلق، جو ایک انسان کو اپنے نبی سے جوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اعلان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ پہلی چیز تو ہو گئی جی ہدایت، ٹھیک ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسری چیز فرمایا دین حق دے کے بھیج رہے ہیں۔ دین کی صفت جو اللہ نے بیان کی نا یہاں پر، ٹھیک ہے نا، وہ کی حق کے ساتھ۔ ہم دین دے کے بھیج رہے ہیں اپنے رسول کو۔ کون سا دین؟ جو دین
حق ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، وہ سارے دینوں پر غالب آئے گا۔ اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اس لیے کہ وہ دین خود دین حق ہے، اور حق کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے، یہ طبیعت ہوتی ہے، حق کی یہ شان ہوتی ہے، اور حق کی یہ صفت ہوتی ہے، اور حق کا یہ کمال ہوتا ہے، اور حق کی یہ فطرت ہوتی ہے، اور حق کی یہ بنیاد ہوتی ہے کہ حق کی ایک طبیعت ہے کہ حق غالب ضرور ہوتا ہے۔ جب آپ کہیں پہ بیٹھے ہوں، کوئی بحث چلی، کوئی الزام لگا، کوئی تان و تشنی ہوئی، کوئی بحث چھڑی، آپ کو پتہ ہے آپ رائٹ ہیں، تو آپ کو پھر نہ اچھلنے کودنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ آواز اونچی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے چہرے پہ ایک اطمینان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے میں حق پہ ہوں، تو یہ جتنا بھی اونچا بولتے رہیں، حق میرے پاس ہے۔ حق کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنی ایک طبیعت ہے، حق جھکتا نہیں ہے، حق مغلوب نہیں ہوتا، حق غالب رہتا ہے۔ تو اللہ نے جو اعلان کیا کہ میں جو دین دے کے بھیج رہا ہوں اپنے نبی کو، یہ سارے دینوں پہ غالب آ جائے گا۔ کیوں؟ ساتھ ہی دیکھیں کتنے مزے کی بات کر دی، اس لیے کہ جو دین دے کے بھیج رہا ہوں وہ دین حق ہے، اور جو حق دین ہوگا وہ غالب آ کے رہے گا۔ تو ایک طرف تو چونکہ لانے والا کامل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انتظامات دیکھیں آپ کہ جو رسول لے کے آ رہا ہے وہ بھی کامل ہے، اور خود جو چیز لائی جا رہی ہے وہ خود بھی حق ہے، اس کا مزاج ہے کہ وہ غالب آ جائے۔ تو اس لیے دین حق کا مزاج یہ ہے کہ وہ فاتح رہتا ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ غالب رہے گا۔ پھر اس دین کے اوصاف کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ دین کامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بازار میں جاتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار اس کو میں پہلے لے کر گیا تھا نا، اس میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے، آپ نا فلاں پروڈکٹ لے لو، وہ چلتا ہے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آتی۔ یعنی ہم کوئی چیز خریدتے ہوئے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مکمل ہے یا نہیں، اگر وہ مکمل ہوتی ہے تو ہم 10 چیزیں چھوڑ کے وہ لے لیتے۔ تو دین کی صفت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے جب یہ دین دیا تو اعلان کیا کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ جو دین مکمل ہے، لوگ اس کو جا کے لیں گے یا اور ناقص چیزوں کو جا کے لیں گے؟ اسی دین کی طرف آئیں گے۔ تو اللہ نے ساتھ انتظام کر کے بھیجا ہے کہ ایسا دین ہے کہ یہ غالب خود آ کے رہے گا۔ ایک تو اس کے مزاج میں فطرت میں غالب آنا ہے، دوسرا یہ کہ یہ دین خود مکمل ہے، یہ پروڈکٹ کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ لینے والا اطمینان سے لے، جو اس دین کے جھرمٹ میں آ جائے گا اس کا اختتام جنت پر ہی ہوگا، وہ پھر راستے میں رکے گا نہیں۔ تیسری چیز اس دین کے مزاج میں کیا ہے؟ آسان ہونا۔ کیا ہے؟ آسان ہونا۔ یہ بڑا آسان دین ہے۔ اب آپ لوگوں کو دیکھ لو کہ دیگر مذاہب کے اندر جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، نہ جانے وہ کیا کیا کرتے ہیں جی۔ انسلے کپڑے پہن کے کوئی آگ کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی کنووں کے اندر لٹکا ہوا ہے، کوئی پانیوں کے اندر بیٹھ کے کوئی جو ہے وہ چلے کر رہا ہے اور جوگی پن کر رہا ہے۔ مختلف مذاہب کے آپ لوگوں کو دیکھیں گے، کہتے ہیں اس کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ لیکن دین اسلام کتنا سادہ ہے، کتنا آسان ہے۔ بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ یار ہم اب شادی نہیں کریں گے اللہ کو پانے کے لیے، ہم کھانا نہ چھوڑ دیں گے بالکل، ہم نہ گھر پہ رہیں گے نہیں، جنگل میں جائیں گے، پتے کھا لیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نا اپنا آپ کو فنا کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا، آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا
میں تمہارے سامنے جیتی جاگتی مثال نہیں ہوں؟ میں خدا کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور میری صفت یہ ہے کہ میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، یعنی بھوکا بھی رہتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، اعتدال ہے۔ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میرے ہاں اولاد بھی ہے، میری بیویاں بھی ہیں، میری ذاتی زندگی کی مصروفیات بھی ہیں، میرا گھر بار بھی ہے۔ تو یہ کامل نمونہ ہے کہ آسان طریقے سے اپنے رب کو پاؤ، اس میں مشقتوں کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو بندہ کر ہی نہ سکے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے جب دو راستے ہوتے تھے اور دونوں جائز راستے ہوتے تھے، یعنی کوئی خلاف دین نہیں ہوتا تھا، تو حضور یہ دیکھتے تھے کہ دونوں میں آسان کون سا ہے، آسان چیز پہ عمل کرتے تھے۔ رات کے وقت حضور علیہ السلام نیند بھی فرماتے تھے، اٹھ کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو آپ آسان راستے کو چنتے تھے۔ تو جو ہمارا دین ہے یہ کیوں غالب آئے گا؟ اس لیے کہ یہ حق بھی ہے، مکمل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ تو اس کے اندر اس طرح کی بے شمار اور صفات ہیں۔ یہ پریکٹیکل ہے، انسان کے مزاج کے مطابق ہے، انسان کی اپنی فطرت کے مطابق ہے۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو خلاف فطرت ہو، جو انسان نہ کرنا چاہے۔ جو انسان طبیعت سے برا سمجھتا ہے وہ اس دین میں برا ہے، جو انسان کی طبیعت جس چیز کو اچھا سمجھتی ہے وہ اس دین میں اچھا ہے۔ تو یہ بالکل انسان کے مزاج کے مطابق ہے، انسان کی سوچ کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ تو اس لیے اس دین نے غالب آ کے رہنا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم وضاحت آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، فلاں جگہ مسلمان مغلوب ہیں۔ فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک مغلوبیت کی کیفیت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے مسلمانوں کی۔ ہر جگہ جو ہے ان کو ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا ہے، انہیں مشکلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور اعلان کیا کیا گیا تھا؟ غلبے کا۔ اعلان کس کا کیا گیا تھا؟ فتح کا۔ تو بظاہر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیا اس میں ٹکراؤ نہیں ہے؟ جی تو بڑی آسان سی بات ہے اس کا جواب اور اس کو سمجھنا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ وہ دین کو غلبہ عطا کرے گا، تو اس غلبے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو غلبہ دین کا غلبہ ہے، اور ایک غلبہ اور فتح دین والوں کی فتح اور غلبہ ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ ایک تو ہے دین کا غلبہ، تعلیمات کا غلبہ، قرآن کتاب کا غلبہ۔ یہ غلبہ تو دائمی ہے، یہ غلبہ تو حضور کے آنے کے بعد سے لے کے قیامت تک ہمیشہ ہے۔ قرآن ہمیشہ غالب ہے، مصطفیٰ کا دین ہمیشہ غالب ہے۔ مجھے بتاؤ، قرآن جیسی کوئی اور کتاب ہے دنیا میں؟ تو یہ غالب ہوئی یا نہیں؟ ہمارے دین جیسا کوئی پریکٹیکل دین ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے۔ تعلیمات ہمیشہ غالب رہیں گی، آیات ہمیشہ غالب رہیں گی۔ اس کی ایک ایک آیت، یہ جو دین غالب ہے ان آیتوں کے ساتھ غالب ہے۔ ایک ایک آیت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ دین علم کے ساتھ غالب ہے، یہ دین حجت کے ساتھ غالب ہے، یہ دین دلیل کے ساتھ غالب ہے۔ اس جیسا علم کوئی نہیں، اس جیسا بیان کوئی نہیں، اس جیسی دلیل کوئی نہیں۔ جہاں میں نے ذکر کیا کہ یہ حق بھی ہے، مکمل بھی ہے، آسان بھی ہے، اس کے ساتھ چوتھی چیز بھی جوڑ لیں کہ وہ دلائل کے ساتھ بھی ہے۔ صرف ایسے نہیں کہ مولانا صاحب نے کہا ہے تو دین غالب ہے، یا صرف دعویٰ کیا گیا ہے تو غالب ہے۔ دلیل کے ساتھ، جیسے قرآن نے چیلنج کیا کہ ایک آیت اس قرآن جیسی لے آؤ،
عربی بولنے والے کتنے تھے؟ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مولا علی نے یہ سورت اٹھا کے کعبے کے دیوار پہ لکھ دی تھی، جہاں پر بڑے بڑے دیوان لکھے ہوئے تھے، شاعریاں لکھی ہوئی تھی، سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور وہاں پر وہ دیوان ٹکتا تھا جو سب سے زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ جب سورت الکوثر لکھی تو سارے دیوان ہٹ گئے، سب سے اچھا دیوان تھا، ہٹا لیا گیا، کہا اگر اس جیسی کوئی صورت ہے تو لا کر دکھاؤ۔ ایک جملے کا بس اضافہ ہو سکا اس کے نیچے، کافروں نے بس اتنا لکھا ما ھذا قول البشر، ہم تسلیم کرتے ہیں انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ نیچے انہوں نے اسی کے بحر میں لکھا ما ھذا قول البشر، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں واقعی یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام۔ تو یہ ہے کہ یہ دین غالب ہے، اپنی دلیل کے ساتھ غالب ہے، یہ خود ایک دلیل ہے۔ قرآن جیسی جب کوئی مثال ہے ہی نہیں تو اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ جب اس جیسی کوئی کتاب نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں، تو یہ تو ہمیشہ سے غالب ہے۔ رہی یہ بات کہ اس دین کو تھامنے والے، ان کے لیے ایک شرط ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم غالب رہو گے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں، دین بھی غالب تھا، دین والے بھی غالب تھے، صحابہ بھی غالب تھے، سلطنت اسلامیہ تھی، ریاست مدینہ تھی، اور نظام مصطفیٰ تھا، رحمت مصطفیٰ تھی، عدل مصطفیٰ تھا۔ تو اس کے سامنے سارے دین جو ہے ان کے ماننے والے آہستہ آہستہ دین اسلام میں آ گئے، انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی دین حق ہے۔ تو دین بھی غالب تھا، دین والے بھی غالب تھے، اور ایک طویل عرصے تک سلطنت اسلامیہ کا قیام رہا، دین والوں کا بھی غلبہ رہا، اکثر اوقات، اکثر ٹائم۔ اس طرح کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ دین تو اسی طرح ہے، کتاب اسی طرح چمک رہی ہے، گنبد خضرا اسی طرح روشنی بکھیر رہا ہے، مگر شرط کی کمی آ گئی کہ اب اس کے دین کے تھامنے والوں نے اس دین کو صحیح طور پر عمل کرنا اس پر چھوڑ دیا۔ بس جیسے ہی کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو وہ پھر رسوائی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ یہی قرآن ہے جو لوگوں کو سربلند بھی کرتا ہے اور لوگوں کو گراتا بھی ہے۔ یعنی جو اس کو چھوڑ دے گا وہ خود گر جائے گا، جو اس کو تھام لے گا وہ غالب آ جائے گا۔ تو ایک تو عہد نبوی کا آغاز ہے جس میں دین اسلام اور اہل اسلام کا غلبہ رہا، اور اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ پوری روئے زمین پر سوائے اسلام کے کوئی اور دین نہیں ہوگا، دین غالب بھی ہوگا اور دین والے بھی غالب ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ کو ہم نے مختصراً دیکھا ہے، وگرنہ یہ ایک بڑا خزانہ ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے، چند چیزیں ہم نے اس کی بنیادی ذکر کی ہیں، اور اس کا تقاضا ہے کہ ہم حضور کے آنے کے مقصد کو سمجھیں۔ ربیع الاول ہے نا، حضور آئے، کیوں آئے؟ ان کا دین غالب ہو۔ تو ہم دین کے غلبے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بس ہمارا عمل دین کے مطابق ہو۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات صحابہ جب لوگوں کو بتاتے تھے تو کہتے تھے حضور جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کے اخلاق ایسے اخلاق ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ یہ انسان لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ تو اس لیے وہ اخلاق جو حضور کے اخلاق ہیں اور اس دین کا جو نفاذ ہے، وہ خواہ ہمارے حکمران ہوں، وہ خواہ ہمارے عوام پر اپنی سطح پہ، ہم اس دین کو غالب کیسے کریں گے؟ اس دین پہ عمل تو کریں، اس دین کے تقاضوں پہ تو عمل کریں، اور جو حکمران ہیں ان پر اپنی ذمہ داری
کہ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کر رہے ہیں یا اپنے حکموں کو نافذ کر رہے ہیں. تو یہ آیت کریمہ ہر سطح پہ ہر مسلمان کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ تم سے قیامت کے دن، علامہ اقبال کہتے ہیں میں تو اس لیے پریشان ہوں، اگر حضور نے قیامت کے دن مجھ سے ایک سوال کر لیا تو میں سر اٹھا نہیں سکوں گا. اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے دین کے لیے کیا کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا. اس جواب کی تیاری کے لیے ہر مسلمان اپنی نیت کے ساتھ، اپنے خلوص کے ساتھ جو کر سکتا ہے وہ خود سمجھتا بھی ہے کہ وہ کس طرح دین کے تقاضوں پہ عمل کرے، کس طرح اپنے آپ کو نیک بنائے، مخلص بنائے، سنت کے مطابق بنائے. یہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ دین اسلام کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو بھی غلبہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب سوال جواب ہوں گے، اس میں آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں اس گفتگو کے مطابق تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ دین کے غلبے کے لیے حکمران کیا کریں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ دین غالب آئے گا اور حکمرانوں کی اس میں ذمہ داریاں ہیں تو حکمران کریں کیا. بس میں آیت کریمہ سورہ حج کی کوڈ کر دیتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، ہم جن کو زمین میں حکومت دیں، اقتدار دیں، وہ کیا کریں. 4 چیزیں بیان کی ہیں. اقاموا الصلاۃ، نماز کا سسٹم قائم کریں. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام مالی سسٹم کو دین کے مطابق کریں. وامروا بالمعروف، بھلائی کی چیزوں کو، نیک چیزوں کو، اچھی چیزوں کو حکم دیں، یعنی ان کو نافذ کریں. وہ بس اگر حکمران بھی بیٹھ کے بولیں گے شراب بری چیز ہے، بدکاری بری چیز ہے، یہ تو ہم بھی بول رہے ہیں. حکمران نافذ کرے گا، اچھائی کا حکم دے گا، جو اچھی چیزیں وہ نافذ ہوں. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، چوتھی چیز برائی سے روکے گا. اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکنا. برائی سے روکنا، یہ فی زمانہ لوگ اچھی باتیں تو کر لیتے ہیں، برائی سے روکنے پر کوئی بھی درد سر نہیں لیتا. تو حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کا سسٹم، مال یعنی زکوٰۃ کا سسٹم ٹھیک کریں، بھلائی کی چیزوں کو نافذ کریں اور بری چیزوں کو ختم کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا حکم نافذ کرنا کتنا ضروری ہے آج کے معاشرے کے دور میں؟ جی، گفتگو سے ریلیونٹ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. قرآن کریم میں اللہ نے سورہ مائدہ میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتا، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو 3 چیزیں فرمائی. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہ ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں. اور یہی بات اللہ نے کافروں سے بھی یوں اس انداز میں پوچھی ہے کہ بتاؤ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ تو اللہ کہتا ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ نے بنائے. تو پھر بھٹک کہاں رہے؟ جب زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، تو اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ پھر اس کا حکم نافذ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کے سوال کے جواب میں بس اتنی بات مختصراً کہی جا سکتی ہے کہ جس چیز پر خدا سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے. الحمدللہ یہ خوبصورت نشست اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.